أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. سلامات بھیجیے خاندان تیئیس ذیقعد روزے شہادت عالم آل محمد امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا الصابر الزکی امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. چونکہ امام کی شہادت کا دن ہے، میں چند ایک جملے اور چند ایک جہتیں اور پہلو امام کی زندگی سے متعلق جنہیں عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. حضرت کی حیات طیبہ 55 سالوں پر مشتمل ہے اور آپ امام ششم امام جعفر صادق کی شہادت کے 16 دن گزرنے کے بعد 16ویں دن آپ کی شہادت کے بعد آقا کا نور اس عالم ناسود میں حق تعالی نے ظاہر فرمایا. 148 ہجری میں دنیا میں آئے اور 203 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. یہ 55 سال جن میں سے 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 20 سال آپ کا عہد امامت ہے. ان 20 سالوں میں سے پہلے 10 سال ہارون الرشید کی حکومت کے دوران امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور ان 10 سالوں میں امام مدینہ میں، مکہ میں، طائف میں، حجاز میں، بصرہ میں، کوفہ میں مختلف مقامات میں سفر کرتے دین کے حقائق کا پرچار کرتے اور علناً سر عام کھل کر ہارون الرشید کی مخالفت بھی کرتے تھے. 3 اماموں کے صحابی صفوان بن یحییٰ جن کا لقب جمال، ایک مرتبہ امام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول اتنا کھل کے آپ ہارون الرشید کی مخالفت نہ کیا کریں، مبادا جس طرح اس نے آپ کے بابا کو مسلسل
16 سال قید میں رکھا، اذیتیں دی، تکالیف سے گزارا، بالآخر شہید کیا. ایسے نہ ہو کہ آپ کو بھی گرفتار کرے اور پھر آپ کی زندگی کے چراغ کو گل کر دے. امام نے جب صفوان بن یحییٰ کی بات سنی تو فرمایا سنو صفوان، جب ابو جہل میرے جد رسول اللہ کو قتل کی دھمکیاں دیتا تھا، وہ جگہ جگہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں محمد کو قتل کروا دوں گا، میں محمد کو مروا دوں گا، اس کا بیٹا اکرمہ، خود ابو جہل. تو میرے جد رسول اللہ نے ابو جہل کی اس دعوے کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ اہل مکہ، اگر ابو جہل مجھے قتل کرنے میں یا قتل کروانے میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے کبھی بھی اللہ کا رسول برحق نہ سمجھنا. کہ سنو اے صفوان، جس طرح سے میرے جد رسول اللہ نے ابو جہل سے متعلق فرمایا تھا، میں وہی بات ہارون الرشید سے متعلق کہتا ہوں کہ اگر ہارون الرشید میرے قتل کے ارادے میں، منصوبے میں یا سازش میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے ہرگز محمد مصطفیٰ کا جانشین اور امام برحق نہ سمجھنا. 23 سال حکومت کی ہارون الرشید نے، 13 سال امام موسیٰ کاظم کی عہد امامت میں، 10 سال امام علی ابن موسیٰ الرضا کے زمانے میں. اور ان 10 سالوں میں جب بھی اس نے امام کے قتل کا ارادہ کیا، گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، اسے کوئی ایسی مشکل پیش آئی، ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، بالآخر 193 ہجری میں 23 سال حکومت کرنے کے بعد ہارون الرشید کی موت ہوئی اور اس کا بڑا بیٹا محمد امین برسر اقتدار آیا اور اس نے 5 سال حکومت کی، 193 ہجری سے لے کر 198 ہجری تک. اور بالآخر امین اپنے چھوٹے بھائی مامون الرشید کے ہاتھوں قتل ہوا اور 198 سے پھر مامون الرشید کی حکومت کا آغاز ہوا. یہ دونوں بھائی ہیں، البتہ باپ کے اعتبار سے، پدری اعتبار سے دونوں کی مائیں الگ تھیں. امین کی ماں زبیدہ کے جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور مامون کی ماں ایک بدشکل کنیز تھی جس کا نام مراجل تھا. ایک مرتبہ زبیدہ اور ہارون الرشید باہم شطرنج کھیل رہے تھے اور اس دوران میں زبیدہ نے ہارون سے یہ کہا کہ جو بھی شطرنج کی بازی ہارے گا وہ دوسرے کی شرط کو مانے گا. اس نے بھی قبول کیا اور دونوں نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی. اب جب ہارون اپنی بیوی زبیدہ سے شطرنج کی بازی ہار گیا تو اس نے کہا کہ تمہیں اس بدشکل کنیز کے ساتھ مقاربت کرنی پڑے گی. یہ بدشکل تھی اور ہارون اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن چونکہ شطرنج کی بازی کا یہ وعدہ تھا اس نے، تو اس نتیجے میں اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا 170 ہجری میں جس کا نام مامون ہے، اور 218 ہجری میں مامون الرشید کی موت ہوئی. 48 سال اس کی کل زندگی. جس دن مامون الرشید پیدا ہوا اسی دن ہارون کو حکومت ملی. اس اعتبار سے اسے بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا تھا کہ فال نیک ہے کہ مامون کی وجہ سے، اس کے آنے کے سبب سے حکومت. یہ کنیز کا بیٹا تھا، مراجل کا. 218 ہجری تک اس نے حکومت کی اور 203 ہجری میں اس نے امام کو شہید کیا. تو 5 سال امام نے مامون الرشید کے عہد حکومت میں گزارے، یہ کل 20 سال. 10 سال ہارون کے عہد حکومت میں، 5 سال محمد امین کے عہد حکومت میں، اور 5 سال مامون الرشید کے عہد حکومت. اس 20 سال عہد امامت میں سے پہلے 17 سال امام نے مدینے میں گزارے اور آخری 3 سال امام نے خراسان میں گزارے، جسے آج کل آپ مشہد کہتے ہیں، زیارت کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں. وہیں پردیس میں امام کی شہادت ہوئی. یہ 55 سالہ حیات طیبہ مختلف ابعاد ہیں، جہتیں، ڈائمینشنز ہیں، اور لازم ہے کہ امام کی ولادت یا شہادت کے دن امام کی زندگی سے متعلق گفتگو کی جائے.
اور جب سے میں نے استاد آیت اللہ عاصم محسنی کی ایک بات سنی، بہت برجستہ شخصیت تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، مجتہد تھے، یہ 10 سال سے زیادہ پاکستان میں رہے اور اردو زبان بھی جانتے تھے، عربی، فارسی، باقی زبانوں کے علاوہ اردو میں مہارت رکھتے تھے، اور اسلام آباد میں بھی رہے، کراچی میں، باقی شہروں میں جاتے تھے۔ افغانستان سے ان کا تعلق تھا، مجتہد تھے، فقیہ تھے، مرجع تھے، حرکت انقلاب اسلامی کے سربراہ تھے، 100 سے زائد کتابیں لکھی انہوں نے، حدیث پہ بہت کام کیا، فقہ پہ، باقی علوم میں ان کی کتابیں۔ اسی طرح شلوار قمیض میں چلے جاتے، وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے، ان کا تعلق باہر سے۔ ہماری مجالس میں کئی سال برابر جاتے رہے، تو ایک مرتبہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے علماء اور طلباء کے درمیان انہوں نے ایک بات کہا کہ میں اتنے سالوں سے پاکستان میں تم لوگوں کی مجالس میں شرکت کرتا ہوں، لیکن وہاں پر جا کر میں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کا شیعہ 2 امامی شیعہ ہے۔ ہم سب پریشان ہو گئے، کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کیسے 2 امامی شیعہ ہیں؟ ہم تو 12 کو مانتے۔ کہا نا، تم لوگوں نے 12 اماموں کے نام یاد کیے، بچوں کو نام یاد کروائے، لیکن جب بات ہوتی ہے اور ذکر کرتے ہو تو یا علی کا ذکر کرتے ہو یا امام حسین کا ذکر کرتے ہو، فضائل پڑھنے ہو تو علی کے پڑھتے ہو، اور مصائب پڑھنے ہو تو امام حسین کے مصائب پڑھتے ہو، باقی 10 ائمہ سے متعلق تم گفتگو نہیں کرتے۔ تو جب سے میں نے ان سے یہ بات سنی تو کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم اس امام اور معصوم کی ولادت یا شہادت کے دن صرف اسی امام کا ذکر کیا جائے۔ تو چند جہتیں جو جتنا بھی وقت ہے، جب تک بعد میں پڑھنے والی شخصیت تشریف فرما نہیں ہوتے، میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز علم اور معرفت۔ علم اور معرفت کے اعتبار سے امام کا علم کس سطح میں کہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسلام، وہ امام کے امامت کو جس ہستی پر افتخار ہے، جس پر امامت ناز کرے، امام جعفر صادق، جن کی صحبت میں سے 2 سال سیکھنے والا ایک طالب علم باقی امت کے لیے، سواد اعظم اور جمہور کے لیے امام اعظم بن جائے، سوچیں اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا۔ یہ امام جعفر صادق 25 شوال کو آپ کی شہادت ہوئی 148 ہجری میں، اور بستر شہادت پر امام کی جو آخری کلمات زبان پر جاری تھی، اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو بلایا جن کی عمر مبارک 20 سال تھی، کہا اے موسیٰ سنیں، میری آج کے دن شہادت ہو جائے گی، اور میری شہادت کے کچھ دن کے بعد پروردگار اپنے ایک نور کو اس کائنات میں ظاہر فرمائے گا، اور آپ نے اس نور خدا کو میرا سلام پہنچانا ہے، جسے خدا نے عالم آل محمد کا لقب عطا کیا۔ تو خود امام موسیٰ کاظم نے پوچھا بابا جان، عالم آل محمد سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کہا ہے میرے بیٹے موسیٰ، عنقریب آپ کے ہاں اللہ ایک فرزند بھیجے گا، اور اس فرزند کا نام علی ہوگا، اور اس علی کا لقب خدا کی طرف سے عالم آل محمد، جنہیں امام جعفر صادق اپنی زبان صادق سے عالم آل محمد کہیں، ان کے علم کا معیار کیا ہو۔ یہاں تک کہ دیبل خزائی، وہ عظیم الشان شاعر اور مرثیہ خان، جب امام کی بارگاہ میں انہیں مرثیہ کہا تو حضرت نے 10,000 درہم عطا کیے، اور 10,000 درہم عطا کرنے کے بعد ایک پیرہن دیا، قمیص، اور فرمایا دیبل اس پیرہن کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے اس پیرہن کو پہن کر اس حال میں 1 ملین رکعت، 10 لاکھ رکعت نماز ادا کی، اور اس کرتے کو پہنے ہوئے میں نے 10,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اس کا مطلب تمام، حتیٰ یہاں تک کہ امام ابن حجر اسقلانی کو بڑی بڑی شخصیات نے آپ کے علم سے متعلق جو گفتگو کی، یہاں تک کہ ابن حبان عظیم الشان محدث ہیں جن کی وفات 354 ہجری میں ہوئی، کہا کہ وہ حدیث کے جو امام علی ابن موسیٰ الرضا اہل سنت کے امام ہیں، اگر کوئی اہل سنت میں سے اہل حدیث بھائی بیٹھا تو اس بات کے وزن کو سمجھے گا کہ جس حدیث پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ہر طرح کے شک سے ماورا و بالاتر، وہ حدیث کے جو
عالم آل محمد امام علی ابن موسیٰ الرضا سے ہم تک پہنچے گا. اور امام شمس الدین ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء کی 9ویں جلد میں یہ جملہ لکھا کہ علی ابن موسیٰ الرضا کے شرف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ امام احمد ابن حنبل جیسا عظیم الشان محدث ان سے احادیث نقل کر کے اپنی کتاب میں بیان کرتا. احمد ابن حنبل جنہوں نے 2.5 لاکھ احادیث یاد کر رکھی تھی، دنیا حدیث میں خود امام علی ابن موسیٰ الرضا سے حدیث کو نقل کرنا اپنے لیے باعث فخر خیال کرتے تھے. یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا، آپ کا طریقہ کار، آپ کی روشیں تھی. امام راغب اصفہانی، یہ سب اہل سنت کی برجستہ شخصیت ہے. امام راغب اصفہانی نے المحاضرات میں یہ تحریر کیا کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا ہر 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے 55 سالوں میں یہ امام کا معمول تھا کہ تیسرے دن قرآن مکمل ہوتا تھا اور پھر بسم اللہ سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے تھے. اور اپنے اصحاب سے فرماتے تھے، فاضل اپنے صحابی سے ابا سلط ہروی سے بیان کیا، کہا کہ اے ابا سلط ہروی، میں اس سے بھی زیادہ جلد قرآن کی تلاوت مکمل کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ خدا کا حکم ہے کہ تدبر اور تعقل اور تفکر کے بغیر تلاوت نہ کرو، اس لیے میں 3 دن خرچ کرتا ہوں، 3 دن صرف کرتا ہوں. امام کا علم، امام کی عبادت، امام کی شجاعت، امام کا زہد، امام کا جود و عطا. 52 سال کی عمر تک آپ مدینہ میں رہے، اور 3 سال جو آپ نے خراسان میں گزارے. ان تینوں سالوں میں، اس سے پہلے مدینہ میں کہیے چلے اور بات ہے، لیکن جب آپ خراسان میں تو آپ ولی عہد سلطنت ہیں، یعنی 36 ملک ہیں، 3 بر اعظم ہیں، اور 3 بر اعظموں میں آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے ہر خطبہ جمعہ میں. اور 3 بر اعظموں میں امام علی ابن موسیٰ الرضا کے نام کا سکہ چلتا ہے، درہم و دینار کے اوپر امام کا نام درج ہے. ہر جمعے کے خطبے میں آپ کا ذکر ہوتا ہے. اور 36 اسلامی ممالک سے اور دوسرے ملکوں سے یہودی، عیسائی، دیگر ادیان، مذاہب، مکاتب فکر کے حامل افراد، ان کے سفراء، مشیر، حکمران ملاقات کے لیے آتے ہیں، امام سے ملاقات کرتے ہیں. جہاں مامون سے ملتے ہیں وہاں امام سے ملتے ہیں، اور تحائف لے کے آتے ہیں، قیمتی ترین تحائف، سونے چاندی، ان کے ظروف، برتن، قیمتی پتھر، قالینیں، پارچے، لباس اور ایسے تحفے. اور سال بھر جو تحائف اور قیمتی چیزیں، ہدایا امام کو منتقل ہوتی ہیں. 9 ذی الحج، ابھی 8 ذی الحج کا دن آپ مجلس کا اعلان ہو رہا تھا، 9 ذی الحج روز عرفہ، عید الضحیٰ سے 1 دن پہلے امام اپنے خادم سے فرماتے کہ اعلان کرو کہ علی ابن موسیٰ الرضا گھر سے باہر جا رہے ہیں، اور جس مفلوق الحال شخص کو جو بھی چاہیے وہ علی ابن موسیٰ الرضا کے گھر سے اٹھا سکتا. تو خراسان کے تمام فقیر، مفلس، ایسے توحید آمن اور غریب مفلوق الحال افراد جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ امام کے گھر سے اسی طرح سے آ کے اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھاتے. اور جب تک گھر مکمل طور پر خالی نہیں ہو جاتا تھا، امام گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے. مدینے میں بھی آپ کا معمول تھا، لیکن میں نے کہا مدینے کی بات اور ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ زندگی میں فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے مال خدا کے لیے آئے لے آئے. اور ایک صاحب لے کے آ گئے اور پوچھا گیا کیا گھر والوں کیا لے چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا. سب لے کے آئے. سوال لائے کیا ہے؟ اگر گھر میں ہوں ہی 2 چیزیں تو پھر وہ بات نہیں ہے. امام علی ابن موسیٰ الرضا قیمتی ترین، کہ یہ آج کے حساب سے کروڑوں کی مالیت، اور 3 سال خراسان میں رہے اور یہی کام کیا. 9 ذی الحج کو صبح میں گھر سے نکلتے، اور جب تک گھر خالی نہیں ہو جاتا تو مکمل طور پہ گھر میں قدم نہیں رکھتے. اور ایک دن مامون اور رشید کا وزیر فضل ابن سہل جب آیا اور دیکھا لوگ قیمتی ظروف، قیمتی برتن، سونے چاندی کے، درہم و دینار کے سکے، تھیلیاں، قالین، پارچے، لباس اٹھا کے لے کے جائے جا رہے ہیں، اور امام گھر سے باہر بیٹھے. حیرت سے کافی دیر دیکھتا رہا، پھر کہا فرزند رسول، یہ مال جسے جمع کرتے کرتے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، آپ اس کو اسی طرح سے لٹا رہے لوگوں پر، یہ تو خسارہ ہے، نقصان ہے، سراسر نقصان ہے، سراسر خسارہ ہے. امام نے فرمایا نا، اتفاق سے ہی تو فائدہ ہی فائدہ ہے.
نفع ہی نفع ہے. کہ کیسے نفع ہے؟ وہ مال جسے حاصل کرنے کے لیے انسان زندگی صرف کر دیتا ہے، آپ اسے لوٹائے جا رہے ہیں. ایسے غریبوں میں شاید ان کی ضرورت سے بھی کئی گنا زیادہ چیز دیے جا رہے ہیں، اور فرما رہی ہے فائدہ ہے. امام نے فرمایا کہ خسارہ اور نقصان تب ہوتا کہ میں دنیا سے چلا جاتا اور مال یہیں چھوڑ کے چلا جاتا. میں اس مال کو وہاں منتقل کر رہا ہوں جہاں میں نے خود ہمیشہ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے. یہ تو بغیر اجرت کے میرے مال کو وہاں اٹھا کے منتقل کیے جا رہے ہیں. اور پھر کھانے کا وقت داخل ہوا، اور امام کا معمول تھا زندگی بھر پہلے بہترین کھانا الگ کرواتے اور اپنے غلاموں کو تاکید کرتے کہ فلاں فلاں جو مفلوق الحال ہے، غریب، تنگ دست ہے، مفلس، جا کے اس تک یہ کھانا پہنچاؤ تاکہ پھر میں کھانا شروع کر سکوں. اور جب کھانا پہنچ جاتا تو امام کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے. مدینہ کے 52 سال بجائے خود 3 سال ولیعہد سلطنت کی حیثیت سے جو خراسان میں گزارے، اپنے تمام غلاموں کو دسترخوان پہ اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے. اور فضل ابن سال جس نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا، پہلے یہ دیکھا کہ اس طرح سے امام اپنی قیمتی ترین متاع تقسیم کر چکے. اب جب دسترخوان لگا زمین پر بیٹھے غلاموں کے ساتھ، حیران پریشان سرگردان، فرزند رسول یہ کیا ہے؟ معمولی غلام اور آپ ولی عہد سلطنت، اور آپ ایک ہی دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھ کے غذا تناول فرما رہے ہیں. امام نے فرمایا اے فضل، جب ان کا اور میرا خدا ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، تو پھر دسترخوان ایک ہونے میں کون سا مظاہرہ؟ تم بھی بیٹھو کھاؤ. بادل ناخواستہ اس نے بھی دائیں بائیں اب غلام بیٹھے ہو، وزیر اس کو مشکل پیش آئی، چند لقمے اٹھائے اور پھر امام اٹھے. اور آپ جب نماز کے لیے اٹھے کہ فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے پاس کچھ پیغام لے کے آؤں، کہ نماز پڑھ لوں پھر تمہارا پیغام سنوں. جب نماز کے لیے اٹھے وضو بنانے لگے تو یہ جلدی سے آگے بڑھا اور پانی کا کوسا ہاتھ میں لیا. فرزند رسول اجازت دیں کہ میں آپ کو وضو کروں. امام نے فرمایا تعجب ہے، تو اسلامی دنیا کا وزیر اعظم ہے اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ واجبات میں وضو میں دوسرے کی شرکت کرنا جائز نہیں ہے، یہ کام وہ خود کرے گا. جس نے وضو کرنا ہے وہ اپنے ہاتھ سے وضو کے تمام اعمال کو انجام دے گا. شرمسار ہوا، رسوا ہوا. یہ امام آپ کا زہد ہے، آپ کی عبادت، جود و عطا. یہاں تک کہ 3 سال جو خراسان میں گزارے، خراسان میں بیٹھ کر امام محمد تقی کو خط روانہ کیا مدینے، اور فرمایا اے محمد تقی میرے بیٹے، میں نگاہ غیب سے دیکھ رہا ہوں کہ مفلوق الحال، توحیدست اور توحید آمن اور غریب اور محروم افراد آپ کے گھر کے باہر صفے باندھے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے انتظار میں. آپ گھر سے باہر آئیں گے تو ان کی مدد کریں گے، لیکن آپ کے جو غلام ہیں اور آپ کے مصاحب کہ جو نہیں چاہتے کہ آپ ان کی مدد کریں، وہ آپ کو مرکزی دروازے سے لانے کے بجائے آپ کو گھر کے عقبی دروازے سے مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اے میرے بیٹے، جیسے ہی آپ کو میرا خط پہنچے تو اس کے بعد اب کبھی بھی عقبی دروازے سے گھر سے باہر نہ جائیں، ہمیشہ مرکزی دروازے سے آئیں اور مسجد جانے سے پہلے ان تمام افراد کی مدد کریں. یہ محروم افراد کی مدد کرنا یہ تو امتیاز. یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا، وہ علم البتہ علم کے مظاہر میں بیان نہیں کر سکتا. برابر 3 دن تک آپ نے علماء، محققین، دانشوروں کے ہزاروں سوالوں کے جواب دیے، اور صرف نماز کے ٹائم اٹھتے تھے. یہاں تک کہ عمران صابی اپنے زمانے کا بہت بڑا دانشور مانا جاتا تھا، وہ مناظرے کے لیے امام کے پاس آیا اور مامون الرشید کے دربار میں، اور مسلسل امام سے سوال و جواب چلتے رہے. یہاں تک کہ جیسے ہی زوال کا وقت داخل ہوا، نماز ظہر کا وقت داخل ہونے لگا، تو امام اٹھے کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہ نماز کے لیے. کہ تھوڑی دیر رک جائیے، میری حالت منقلب ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ میں آپ کی باتیں تسلیم ہو جاؤں اور آپ کے مسلک کو اختیار کر لوں، تو چند ثانیے اور رک جائیں، میں منقلب ہو رہا ہوں، میں بدل رہا ہوں. فرمایا نہ، کیسے ممکن ہے کہ علی ابن موسیٰ الرضا کے خدا کے ساتھ ملاقات کا وقت آئے اور 1 لمحے کی تاخیر ہو جائے. اٹھے، وضو کیا، جائے نماز پہ کھڑے ہوئے ہو. جیسے ہی نماز مکمل کی، عمران صابی آگے بڑھا ہوگا، یقین ہو گیا کہ آپ اس خدا کے نائب برحق ہیں، اب اس خدا کی طرف سے امام ہیں، آپ خلیفۃ اللہ فی الارضین. وہ علم، وہ معرفت اور یہ محروم اور مجبور مفلوق الحال افراد کی طرف توجہ.
تیسری جانب ولیعہد سلطنت ہے، لیکن وہ جرأت اظہار، وہ شجاعت. 10 سال جو آپ مدینہ میں رہے ہارون کے زمانے میں، وہ صفوان بن یحییٰ کی بات. اور ایسے نہیں کہ مدینے میں تھے تو تب اس جرأت کا اظہار کرتے تھے، اور اب خراسان میں آگے تو شاید احتیاط سے کام لیتے. نہیں، مامون اور رشید کے دربار میں بیٹھے، خلیفہ وقت کے دربار میں تشریف فرما، اور ایسے میں مدینے سے 2 افراد تشریف لائے امام کی زیارت کے لیے. اور جب امام سے ملاقات کر چکے اور اٹھ کر جانے لگے آپ سے ملاقات کے بعد، تو امام نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک سے کہا تم نماز قصر ادا کرنا، اور دوسرے سے فرمایا تم اپنی نماز پوری پڑھنا. تعجب ہے نا، دونوں مدینہ سے آئے اور دونوں نے ایک جتنا سفر کیا، اور دونوں مدینہ میں امام کے ہمسائے تھے. اس کے باوجود جب امام سے مل کے جانے لگے تو امام نے فرمایا، ایک کو فرمایا تم نماز قصر پڑھنا، دوسرے سے فرمایا تم نماز پوری پڑھنا. جس سے کہا تم نماز پوری پڑھنا وہ تو ہل کر رہ گیا، پریشان ہوا. ابھی آپ چکوال میں آج کل گرمی ہے، اور گرمی بڑھ رہی ہے پاکستان میں. آپ میں سے اگر کوئی چاہے کہ چلیں کچھ دن گزارنے کے لیے مری چلے جائیں، اور سیاچن چلے جائیں، گلگت چلے جائیں، بلتستان چلے جائیں، کسی ٹھنڈے علاقے میں سیر و سیاحت کے لیے، تو اب جب آپ 48 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا. یہاں سے اسلام آباد چلے جائیں، آگے مری چلے جائیں، کسی اور علاقے میں. لیکن اگر کوئی شخص گناہ کے ارادے سے سفر کرے، مثلا یہ کہ میں وہاں اسلام آباد چل کے شراب خریدوں گا یا میں کوئی برا کام انجام دوں گا، تو ایسے شخص کے لیے دین میں یہ گنجائش نہیں. اس پر واجب ہے کہ وہ نماز بھی پوری پڑھے گا، روزے کو بھی مکمل کرے گا. قصر کی سہولت صرف ایسے انسان کے لیے خدا نے مسلمان کے لیے رکھی ہے جس کا سفر مباح ہو، جائز ہو. اس لیے جب امام نے ان 2 افراد سے جو مدینہ سے آئے فرمایا، ایک سے کہا کہ تم نماز قصر ادا کرو، دوسرے سے فرمایا تم اپنی نماز پوری ادا کرنا. تو جسے کہا پوری ادا کرنا تو ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا، پریشان ہوا، کہنے لگا فرزند رسول جب ہم دونوں مدینے سے آئے اور دونوں مسافر ہیں اور دونوں مدینے میں آپ کے ہمسائے رہ چکے ہیں تو کیوں یہ قصر پڑے، اور جب یہ قصر پڑے تو میں کیوں پوری پڑھوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تمہارا سفر سفر معصیت ہے، تمہارا سفر سفر گناہ ہے، اور قصر کی سہولت اللہ نے صرف ایسے مسافر کے لیے رکھی ہے جس کا سفر جائز ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے. تم ایک گناہ کے ارادے سے آئے، تو کیسا گناہ کا ارادہ؟ میں نے تو ایسا نہ کچھ کیا نہ ارادہ رکھتا ہوں. امام نے فرمایا تو اس نیت سے آیا ہے مدینے سے خراسان تاکہ میرے ذریعے سے وقت کے حکمران مامون اور رشید سے اپنا تعلق برقرار کر سکے، اور چونکہ طاغوت سے قربت چاہتا ہے تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں معصیت شمار ہوگا. یہ جرأت اظہار ہے، یہ امام کی شجاعت ہے. جو امام کا انداز 3 سال، چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ دیکھیے، امام کی سیرت کے پہلو. باقی ائمہ کی زندگی اس طرح سے عوام کی حدود تک رہی ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا چونکہ 3 سال ولیعہد سلطنت کی حیثیت سے خراسان میں رہے، اس لیے مشیر اور بڑے بڑے سیاست مدار اور گورنر اور سفیر وہ سب آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے، سیکھتے تھے. اور امام نے جو کام کیے ان 3 سالوں میں خراسان میں مختلف تعمیرات کریں. آج بھی آپ مشہد میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کافی عمارات کے اثرات باقی کہ جو امام نے فلاحی کام انجام دیا. تو فضل ابن ربیع کو مامور کرتے تھے کہ آپ یہ کام تعمیر کرائیں، یتیموں کے لیے گھر تعمیر کروا رہے ہیں ان کے لیے، اور فلاحی مراکز. تو ایک مقام پر جب تعمیرات ہو رہی تھی امام معائنے کے لیے تشریف لائے کہ کام کیسا ہو رہا ہے. جیسے مثلا آپ کے بلکسر میں کوئی مسجد بن رہی ہو، امام بارگاہ بن رہا ہو، تو بعض افراد کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، جو ذمہ دار افراد ہیں بنوا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں کہ کیسا بن رہا ہے. امام آئے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ مزدور کیسے کام کر رہے ہیں، مستری کیسے کام کر رہے ہیں، بنا کیسے کام کر رہے ہیں. تو امام کی نگاہ پڑی، ایک مزدور بہت پھرتی سے کام کر رہا ہے، 2-3 افراد کے برابر تیزی سے کام کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. اپنے منشی سے پوچھا کہ یہ مزدور کہاں سے لائے ہو؟ پہلے تو میں نے نہیں دیکھا، بہت اچھا کام کر رہا ہے، کئی افراد کے برابر. کہا کہ یہ خراسان کا ایک قریبی آبادی سے آیا تو اس کو ہم نے ابھی کام پہ لگایا. امام نے فرمایا اس کے ساتھ اجرت کیا طے کی، کیا مزدوری طے کی؟ سنیں، دیکھیں باریک سے باریک پہلو امام نے اپنی سیرت کے منتقل کی. کیا مزدوری طے کی ہے؟ کہا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا اجرت لیں گے، تو اس نے کہا کہ آپ جو خوشی سے دے دیں.
تو ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, کتنی مزدوری چاہتے ہو, لیکن اس نے کہا کہ جو آپ اپنی مرضی سے دے دیں مجھے قبول ہے. امام کے چہرے ابھی خوش تھے اس کا کام دیکھ کے, اب چہرے پر برہمی کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا نہ, کبھی بھی کسی مزدور کو, کام کرنے والوں کو آپ کام پر اس وقت تک نصب نہ کریں جب تک کہ اس کے ساتھ مزدوری کا تعین نہ ہو جائے, اجرت کا تعین نہ ہو جائے. اس لیے کہ جب اس کی مزدوری مکمل ہو اور آپ اس کے حق سے زیادہ دے دیں تب بھی وہ سوچتا رہے گا کہ میرا حق تو اس سے زیادہ بنتا تھا, اس نے کم دیے. اس لیے اگر تم طے کرو اور جتنے تم نے طے کیے اتنے ادا کر دو, تب بھی وہ تم سے راضی جائے گا کہ نہیں میرا حق نہیں مانا, جو طے ہوا تھا وہ مجھے دیا. اور اگر تم اس سے کچھ بھی زیادہ دے دو تو خوشی کے ساتھ جائے گا کہ نہ میرے حق سے زیادہ مجھ کو دے دو. آپ یہ دیکھیے کہ باریک ترین جہتیں, باریک ترین پہلو امام نے, آپ کی حیات طیبہ بھری پڑی ہے ایسے سینکڑوں واقعات سے. وقت نہیں کہ میں بیان کروں, تشریف فرما ہے, بس سمیٹ لوں بات کو, 2 سے 3 جملے اور عرض کر دوں. امام کا علم, آپ کی معرفت, جرأت اظہار, آپ کا زہد, آپ کی عبادت اور وقت حکمران کے ساتھ آپ کا رویہ, باقی ہزاروں جہتیں, اور کبھی موقع ملے گا تو پھر عرض کروں گا, جو کہ ثقلین بھائی تشریف فرمایا اور آپ بہترین انداز میں امام کی سیرت اور امام کے مسائل بیان کریں گے. میں 2 سے 3 جہتیں, اور ایک چیز جس کو امام نے اپنی حیات طیبہ مدینہ میں رہتے ہوئے پھر خراسان آ کے جس چیز کا بہت اہتمام کیا وہ محرم ہے, عزاداری. میں نے اہل تسنن کے منابع میں یہ پڑھا ہے کہ جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا تھا تو امام سیاہ لباس سے وطن کر لیتے تھے اور امام کے گھر سے گریے کی آوازیں بلند ہوتی تھی. اور جس طرح میں نے دیبر خزائی کی بات کی, اسے 10,000 درہم دیے اور پیرہن عطا کیا اور کہا کہ اس پیرہن کو پہن کے میں نے 1,000,000 رکعت نماز ادا کی اور 10,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی. جس نے مرثیہ پڑھا ہے اور خود امام تاکید کرتے تھے, کچھ مصائب امام تاکید سے سنتے تھے, اور یہ باقی ائمہ میں بھی ہے. امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, آپ سے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری, جو بنو امیہ کا چیف جسٹس رہا ہے مکہ, یہ ابن شہاب زہری کے حدیث, نئے سرے سے حدیث پر کام کیا. عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت 99 ہجری میں شروع ہوئی, 101 ہجری تک 2.5 سال یہ مروان بن حکم کا پوتا ہے عمر ابن عبدالعزیز, جس نے آ کر مولے متقیان پر جو جمعے کے خطبوں میں لان تان ہوتا تھا, کردار کشی ہوتی تھی, بند کروائی, فتق اولاد سیدہ کو واپس دلوایا, سادات کو, مومنین کو رہا کروایا زندان سے. حدیث کے کام جس پر مکمل طور پر پابندی عائد ہو چکی تھی, نقل حدیث پر, حدیث کو بیان کرنے پر, اس نے پہلی مرتبہ آ کر اس اموی خلیفہ نے, کہ بعد میں اسی کی پاداش میں سے قتل کروا دیا گیا, حدیث کے اوپر سے پابندی اٹھوائی اور محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کو معین کیا. اور یہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری عظیم الشان محدث, جو بنو امیہ کی طرف سے مکہ کا چیف جسٹس تھا, یہ پہلے امام علی ابن علی زین العابدین سے قریب نہیں تھا, دور تھا, لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بیان کے لیے وقت نہیں ہے, یہ امام سے قریب ہو گیا. اور جب قریب ہوا تو اس کا خانوادہ, اس کی اولاد, وہ بھی امام کے مرید ہو گئے, اس حد تک کہ جب اس کے جوان سال بیٹے محمد کی شادی کی نوبت آئی تو بیٹے نے کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ امام علی زین العابدین بھی میری شادی میں شرکت فرمائیں, تو آپ میرے ساتھ مدینہ چلیں اور ہم چل کے امام کو دعوت دیتے ہیں. باپ بیٹا دونوں گئے. محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری اپنے بیٹے کے ہمراہ پہنچا, امام سجاد سے خواہش کی کہ میرے بیٹے کی شادی یہاں شرکت فرمائے. امام نے جواب دیا, ابن شہاب ہم آل محمد نے کربلا کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا, عذر خواہی کی. تو بیٹے نے جب یہ بات سنی امام کی طرف سے تو باپ کے کان میں کہا بابا اگر فرزند رسول نے میری شادی میں شرکت نہ فرمائی تو میں ہرگز شادی نہیں کروں گا. امام نے جب یہ بات سنی کہ ابن شہاب تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے, اگر یہ شرط عائد کر رہا ہے تو پھر اس سے کہو میری بھی ایک شرط ہے.
اگر یہ چاہتا اور اصرار کر رہا ہے کہ میں اس کی شادی پہ آؤں تو اس سے کہو پھر علی زین العابدین کی بھی شادی. پوچھا فرزند رسول آپ کی کیا شرط ہے؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ شادی میں شرکت کروں تو ایک مرثیہ خان کو بلاؤ اور ایک مجلس عزا برپا کرو اور اس مرثیہ خان سے کہو کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے. اب سمجھیں گے کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں. اسی طرح سے دیوبند خزائی کو جو امام نے کہا، فرمایا کہ تم شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کے وداع کو بیان کرو. جس کے بعد امام نے اتنا گریہ کیا کہ غش فرما گئے. میرے عزیزو بس 2 جملے، تقلین بھائی بہترین انداز میں تفصیل سے مسائل بیان کریں کہ میں 2 جملے عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. 2 ہستیوں کا وداع روز عاشور میدان کربلا میں سب سے زیادہ مشکل. ایک خود امام حسین علیہ السلام کا میں نے خود پڑھا ہے، یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا اپنے ساتھ. دوسرا مرحلہ شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کا. حمید ابن مسلم نے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے اور کبھی گرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو رہا ہے. اور میں چلتا ہوں قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی علی اکبر بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد خیمے سے باہر آتے ہیں پھر کوئی بیوی روک لیتی ہے، شبیہ رسول کچھ لمحوں کے لیے اور ٹھہر جائے. اور بیویوں سے بچوں سے رخصت ہونے کے بعد جب جناب علی اکبر خیام سے باہر تشریف لائے تو اپنے بابا سے کیسے جدا ہوئے. امام حسین نے روز عاشور کچھ جملے جو صرف جناب علی اکبر کے لیے ارشاد فرمائے. جناب علی اکبر کو جب روانہ کرنے لگے تو ایک جملہ کہا جو کسی اور شہید کے لیے نہیں فرمایا. فرمایا یا بنیا مہلن مہلا، اے بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چل. اور علی اکبر چلتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. یہ کہا، علی اکبر کو روانہ کیا اور جناب علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے یا ایک آواز سنی. جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اوندے منہ کربلا کی زمین پر گر. گھبرا کر سواری سے نیچے آیا، بابا کو اٹھایا، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے. کون ہے علی اکبر؟ صاحب منہاج الدموع نے لکھا، صاحب دمت الثاقبہ نے تحریر کیا کہ جب امام حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا تو اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اب تو گواہ رہنا. قد برز الیہم غلام، اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں. قد اشبہ الناس برسول اللہ، جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کی سب سے بڑی شبیہ. بس میرے عزیزو مختصر ایک جملہ اور عرض کروں، پہنچے. اور اس طرح سے پہلے حملے میں ابھی مخنف میں لکھا ہے، سید ابن طاؤس نے تحریر کیا، 80 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا. یہاں تک کہ سنان ابن انس نے ایک مرتبہ کہنے لگا اے علی اکبر کیا داد شجاعت دے رہے ہیں آپ نے تو اپنے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی، لیکن مڑ کر دیکھیں کسی نے آپ کے خیام کو آگ لگا دی. جیسے ہی جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا اس شقیق نے ایک نیزہ امام کے جناب علی اکبر کے سینے میں پیوست کیا. میں نے پڑھا جناب علی اکبر اتنے خوددار تھے کہ خود کو زمین پر نہیں گرنے دیا بلکہ گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی. اور جب آپ کی خون مبارک اس گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا تو گھوڑے کو محسوس نہیں ہوا، بجائے واپس پلٹنے کے دشمن کے لشکر کی طرف چل پڑا. سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں یہ جملے لکھے کہ جناب علی اکبر کی سواری جہاں سے گزر رہی تھی، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، یہاں تک کہ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے. اور آواز بلند کی بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجیے. وہ حسین کے جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے
اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتا ہو کبھی بائیں گر جاتے، اور فرماتے علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو کہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں۔ اور وہ مشکل مراحل میں کبھی بیان نہیں کر سکتا، بس ایک جملہ عرض کروں۔ اب امام حسین نے جناب علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہا، لیکن کوشش کے باوجود وہ حسین جنہوں نے 72 لاشیں اٹھائیں، علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی، اور ثانیہ زہرا جو خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب محسوس کیا کہ میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، اب بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، جاؤ امام وقت کی نصرت کرو۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں دوڑتے ہوئے پہنچے، واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کی آوازیں بلند کرتے ہوئے سب بچوں نے مل کر علی اکبر کی لاش اٹھائی، اور حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ امامہ گلے میں، حسین دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں، اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو۔ اور ایک اور جملہ عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو، جیسی حضرت کی لاش پہنچی خیام تک، ثانیہ آواز بلند کیا، او بیبیوں آ کر آخری مرتبہ شبیہ رسول اللہ کی زیارت کر لو۔ بیبیاں آئیں، اور میں نے پڑھا میدان کربلا میں گریے کی آواز اس طرح سے بلند ہوئی کہ پھر دوبارہ ایسی آواز نہیں سنی گئی روز عاشور، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے فضہ، شاید ابھی تک ام لیلہ کو پتہ نہیں چلا کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، جاؤ فضہ ام لیلہ کو خبر کرو علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ اور جب فضہ پہنچی اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا، تو کیا دیکھا؟ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، اور کبھی ایک سمت گر جاتی ہیں کبھی دوسری طرف گر جاتی ہیں۔ فضہ پوچھتی ہیں ارے بی بی کیا ہوا ہے، کیوں دوڑ رہی ہیں، کیوں بار بار گر رہی ہیں؟ سنا تو فرمایا فضہ اچھا ہوا تو آ گئی، فضہ میں نے سنا ہے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش آئی ہے، فضہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضہ میری انگلی پکڑ کر میرے علی اکبر کی لاش تک لے جاؤ۔